الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی الصالحین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے روزے پر اثر ڈالنے والی چیزیں۔ روزے دار بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ کچھ چیزیں روزے پر اثر ڈالنے والی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ نمبر دو، وہ چیزیں جو یا تو اجر کو فاسد کر دیتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں۔ پہلی قسم روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں کی، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو جمہور علماء کے نزدیک اس پر کچھ گناہ یا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، یعنی جو روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ نمبر دو، جان بوجھ کر قے کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، یعنی جس پر قے کا غلبہ ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور جو قصدن قے کر دے اسے قضا کرنا چاہیے۔ نمبر تین، عورت کے لیے حیض و نفاس۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حیض و نفاس روزے کو توڑ دینے والا ہے، اگرچہ دن کے آخری حصے میں ہی کیوں نہ آئے۔ نمبر چار، دن میں جماع کرنا یا صحبت کرنا وغیرہ، یہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے سخت اور بڑی ہے۔ اس کا کفارہ ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 5، قصدن منی کا اخراج کرنا۔ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے۔ راجع یہ ہے کہ جو ایسا کرے اس پر قضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ رہا احتلام ہو جانا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 6، غذا بخش انجیکشن لینا، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ روزہ توڑنے والی یہ چیزیں 3 شرطوں کے ساتھ ہی روزے کو فاسد کرتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انہیں کرنے والا شرعی حکم کو جانتا ہو اور وقت کو بھی جانتا ہو کہ اس کا یہ عمل رمضان کے دن میں ہو رہا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ جان بوجھ کر کرے، بھول کر نہیں، اور اسی طرح اپنے اختیار سے کرے، مجبور نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مفسد عمل کرتے وقت شرعی حکم یاد ہو، نہ کہ بھولا ہوا ہو۔ اچھا، جو دوسری قسم ہے جو روزے پر اثر ڈالتی ہے، دوسری قسم اثر ڈالنے والی چیزیں جو اجر کو فاسد کر دیتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں مگر روزے کو فاسد نہیں کرتی، تو ان کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی به والصیام جنہ فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن سابه احد او قاتل فلیقل انی امرؤ صائم، یعنی ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے مگر روزہ کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو گندی باتیں یا شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، لڑے وڑے، تو کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، اور ایک روایت میں کہ جہالت نہ کرے۔ تو مسلمان کو اپنے روزے کے اجر کو ضائع کر دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں نفع دینے والی باتیں سکھا
اور جو کچھ سکھایا اس سے فائدہ پہنچا، ہمیں اور زیادہ علم عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے روزوں کی حفاظت فرما اور انہیں ہماری طرف سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔